وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، برادران عزیز، خمسہ مجالس کی پہلی مجلس جو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب کر کے رکھی گئی ہیں، وقت کا اور ٹھنڈک کا خاص خیال رکھتے ہوئے زیادہ وقت آپ کو رحمت کے سائے میں نہیں رکھنا ہے، بس کچھ ذکر شہزادی کونین کر کے اس مجلس کا حق ادا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد کو. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے سامنے خداوند متعال کا ایک قول پیش کیا کہ جس کے ذریعے سے عظمت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا ظاہر ہوتی ہے. اگر دنیا کی تواریخ کو آپ پڑھیں، دنیا کی تواریخ کا مطالعہ آپ کریں تو آپ کو ملے گا اور قرآن میں بھی ملے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اس کے بعد کیا کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، بس اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا. رسول اپنی زبانی بیان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ نے محمد کے نور کو خلق کر دیا اور اس کے بعد رسول کو دنیا میں بھیجا، رسول کا آسمان سے لے کر زمین تک کے آنے کے بعد بھی اور رسول کا زمین سے لے کر آسمان پر واپس جانے کے بعد بھی اللہ رسول کے طرح طرح کے قصیدے پڑھتا رہا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. محمد کو زمین کے اوپر بھیجا اپنا ہادی بنا کر کے، اپنا مرشد بنا کر کے، اپنا محبوب بنا کر کے، اور رسول کی اس زندگی جو یہاں پر گزری زمین کے اوپر، جو تبلیغ کی رسول نے، اور اس کے بعد زمین سے واپس جب رسول آسمان کی طرف گئے تب سے لے کے تب تک اللہ رسول کے طرح طرح کے قصیدے پڑھتا رہا. کبھی طٰہٰ کہہ کر کے مخاطب کرتا تھا، کبھی مدثر کہہ کے مخاطب کرتا تھا، کبھی کملی والی کہہ کے مخاطب کرتا تھا. یعنی گویا طرح طرح کر کے اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا رہتا تھا. اور کیا کہتا تھا کہ اے محمد خیال رہے میں اس دنیا کو نہ بناتا اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا. اے محمد خیال رہے ان پہاڑوں کو نہ بناتا اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا. اے محمد خیال رہے ان چڑیوں میں چہک نہ پیدا کرتا اگر تمہیں نہ بنانا ہوتا. اے محمد خیال رہے ان پھولوں میں خوشبو نہ ڈالتا اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا. گویا خدا کہنا یہ چاہ رہا کہ محمد سے کہ محمد میں دنیا میں کوئی چیز نہ خلق کرتا اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا. گویا پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنی چیزیں خلق ہوئی اس کا سبب بن رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. دنیا میں جو بھی چیز جس کے اوپر خلق کا لفظ صادق آتا ہے اس کا سبب بنے ہوئے ہیں ہمارے اور آپ کے آخری نبی. لیکن تاریخ کے اوراق کو جب الٹا، تاریخ کی صفحات کو الٹا، تاریخ کا مطالعہ کیا تو جگہ جگہ کے اوپر ہم نے یہ تو دیکھا کہ ہر جگہ کے اوپر محمد سبب بن کے ہوئے نظر آئے ہیں، ہر جگہ کے اوپر محمد سبب بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. لیکن ایک مقام ایسا بھی دیکھا کہ جہاں کے اوپر محمد سبب نہیں بن رہے ہیں بلکہ مسبب بنے ہوئے ہیں. کیا کہیں، واہ واہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. جب حدیث قدسی کا جائزہ لیا، حدیث قدسی کے اوپر ہماری نظر گئی تو کیا دیکھا؟ وہاں کے اوپر ایک جملہ ملا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر فلک کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تمہیں خلق نہ کرتا. یہاں پر بھی محمد کی تعریف ہو رہی ہے سب سے پہلے. اس کے بعد خدا کے کلمات آگے بڑھے، کیا کہتا ہے؟ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكُمَا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اللہم وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ خلق کرتا. اللہ اکبر. یہ علی ہیں
جو ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، محمد بھی اور علی بھی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، لیکن مقدم محمد ہیں، مؤخر علی ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا خدا آگے بڑھ کے کہتا ہے وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا۔ اللہ اکبر، کیا پیش کر رہا ہوں؟ جو محمد ابھی تک کے تمام چیزوں کی خلقت کی وجہ بنے ہوئے تھے، ان محمد کی خلقت کی وجہ بن رہی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا۔ میں نے ابھی چند روز پہلے اس مجلس کے پر اسی ٹاپک میں نے گفتگو کی تھی، میں نے کہا کچھ باتیں رہ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے متصل پیش کر دی جائیں۔ کیا کہا کہ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو نہ خلق کرنا ہوتا تو میں تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ نے پہلے کیا کہا کہ اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو اس زمین کو نہ خلق کرتا، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو آسمانوں کو نہ خلق کرتا، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو ان رزقوں کو نہ خلق کرتا، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو ان پھلوں کو نہ خلق کرتا، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو ان جانوروں کو نہ خلق کرتا، اے محمد اگر تمہیں نہ خلق کرنا ہوتا تو ان سمندروں کو نہ خلق کرتا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ جتنی بھی چیزیں محمد کی وجہ سے خلق ہوئی ہیں وہ ایک وجہ محمد ہے اور دوسری وجہ زہرا ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں خلق ہوئی محمد کے صدقے میں اور محمد خلق ہوئے زہرا کے صدقے میں۔ کیا کہنے، واہ واہ، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب اگر جو یہ چیزیں خلق ہوئی ہیں، اب انسان اگر ان سے استفادہ اٹھاتا ہے اور محمد سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ چیز محمد کی دشمنی کی وجہ سے اس پہ حرام ہو گئی۔ زمین کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے، محمد سے دشمنی رکھے ہوئے ہے، تو زمین کے اوپر زندگی گزارنا اس کے لیے حرام، اس لیے کہ زمین خلق ہوئی محمد کے صدقے میں۔ آسمان کے نیچے پناہ لیے ہوئے ہے اور محمد سے دشمنی رکھے ہوئے ہے تو گویا آسمان کے نیچے پناہ لینا اس کے لیے حرام، اس لیے کہ آسمان خلق ہوا محمد کے صدقے میں۔ اگر رزقوں سے وہ ذائقہ اٹھا رہا ہے اور دشمنی رکھے ہوئے ہیں محمد سے تو ان رزقوں سے ذائقہ لینا اس کے اوپر حرام، کیونکہ یہ رزق خلق ہوئے ہیں محمد کے صدقے میں۔ یہ پانی کو پی کے انسان زندگی گزار رہا ہے اور محمد سے دشمنی رکھے ہوئے ہے تو یہ پانی بھی اس کے اوپر حرام، کیونکہ پانی خلق ہوا محمد کے صدقے میں۔ جانوروں کا گوشت کھا کر کے لطف اندوز ہو رہا ہے اور اس کے بعد محمد سے دشمنی رکھے ہوئے ہے تو یہ گوشت بھی اس کے اوپر حرام، کیونکہ یہ جانور خلق ہوئے محمد کے صدقے میں۔ اب اگر لفظوں کو آپ کے سامنے بدل کے پیش کروں، ایک طرف محمد کی وجہ سے اس کے اوپر حرام، دوسری طرف اگر یہی شخص محمد سے دشمنی رکھے اور اس کے بعد زہرا سے بھی دشمنی رکھے، کیا کہنا ہوں؟ چلے ٹھیک ہے، اور آسان کر دیتا ہوں، ایک طرف یہ محمد کا کلمہ پڑھے، دوسری طرف زہرا سے بغض رکھے، ایک طرف محمد کا کلمہ پڑھے، دوسری طرف زہرا کا گھر جلائے، ایک طرف محمد کا کلمہ پڑھے، دوسری طرف زہرا سے بغض رکھے، ایک طرف محمد کا کلمہ پڑھے، دوسری طرف زہرا کے گھرانے کو اذیت دے، تو کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ زمین کی رہائش اس کے اوپر حلال؟ کیا آسمان کا شامیانہ اس کے اوپر حلال؟ کیا رزق اس کے اوپر حلال؟ کیا پانی اس کے اوپر حلال؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کچھ بھی حلال ہو، اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جو وہ استعمال کر رہا ہے وہ محمد کی محبت میں استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ محمد خود خلق ہوئے ہیں فاطمہ کی وجہ سے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ اسے سمجھنا ہوگا کہ جو چیزیں، جن چیزوں سے وہ لطف اٹھا رہا ہے اور دل میں یہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہم محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ محمد کے صدقے میں ساری اشیاء خلق ہوئی ہیں اور اسی لیے ہم محمد کے سبب کی وجہ سے جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو اسے خیال کرنا چاہیے، حدیث قدسی کا اسے جائزہ لینا چاہیے، تب اسے پتہ چلے گا کہ جس ہستی سے وہ بغض رکھے ہوئے ہیں اسی ہستی کے سبب میں محمد خلق ہوئے ہیں۔ وہ لفظوں کو اور آسان کر دوں، جس کے بغض میں یہ اپنے دل کو جلائے بیٹھے ہوئے ہیں
اسے چاہیے کہ غور و فکر کرے جس کا بغض رکھے ہوئے ہے، اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو محمد نہ ہوتے، واہ واہ اور اگر محمد نہ ہوتے تو یہ تمام چیزیں نہ ہوتی، اور اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوتی تو یہ صاحب بھی نہ ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و اگر جن کے لیے یہ بغض رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو خود محمد کو خدا نہ نازل کرتا، اور اگر محمد کو خدا نہ نازل کرتا تو اس دنیا و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں کچھ بھی نہ ہوتی، اور اگر دنیا و آسمان کے درمیان کوئی چیز ہی نہ ہوتی تو یہ صاحب کیسے سلامت رہتے، یہ صاحب کیسے باقی رہتے؟ گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دار و مدار کر کے ان کا وجود بھی متوقف ہو جاتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے۔ اور کیسے نمک حرام ہے کہ جو فاطمہ کی وجہ سے جن کا وجود اس دنیا اور آسمان کے اندر باقی ہے، اور اسی زہرا سے بغض رکھے ہوئے ہیں۔ واقعا نمک حرامی کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ جس کا رزق کھا رہے ہیں، جس کا دانہ کھا رہے ہیں، آپ اس کے خلاف ہی بھونک رہے ہوں، اسے کہتے ہیں نمک حرامی پنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان اگر یہ تصور کر لے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اگر اسے احساس ہو جائے، اگر معرفت ہو جائے کہ وہ کس کے خلاف بول رہا ہے، تب تو شاید وہ یہ حرکت چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے آپ میں بہت بڑا قابل بنا بیٹھا رہے اور یہ تصور کرتا رہے کہ ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کے دنیا میں بھی پناہ پا جائیں گے اور آخرت میں بھی پناہ پا جائیں گے، تو ان کے ذہن کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ۔ اس لیے کہ رسول خود کہہ کے چلے گئے جس سے زہرا راضی ہوں گی اس سے یہ محمد راضی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول خود اپنی زندگی میں کہہ کے چلے گئے کہ دیکھو یہ نہ تصور کرو کہ تم محمد کو راضی کر لو گے، نہ، محمد تم سے تب راضی ہوگا جب تم سے زہرا راضی ہوں گی، اور جس سے زہرا نہ راضی ہوئی ابداً یہ خیال نہ کرنا کہ تم سے محمد راضی ہو جائیں گے۔ واقعاً آج آپ دور حاضر کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو حالات ہیں، جو طرح طرح کے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان ہونے کا، صاحب ایمان ہونے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب سمجھ رہے ہیں، اصلاً وہ کامیاب نہیں ہے بلکہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے، اور ان کی راہ واقعاً خدا ہی جانے کہ ان کی راہ کہاں جا کے ختم ہوتی ہے۔ خدا نے جو انہیں یہ موقع دیا ہوا ہے، جو یہ مدت دی ہوئی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر لا سکیں تو لا سکیں، وَإِلَّا ان کی یہ راہ انہیں جہنم میں لے کر کے جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی ذات ہے، واقعاً ایک ایسی ہستی ہے کہ انسان اگر ان کے خلاف بھونکے گا تو دنیا میں وہ بھلے ہی جتنا بڑا فن خواں بن جائے، آخرت میں جو اس کا حشر ہونے والا ہے یہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اور اس کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو تاریخ میں آپ کو ایسے بہت ملیں گے کہ جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف بھونکا، جنہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی مخالفت کی، اور ان کا انجام خدا کے طرف سے لوگوں کے سامنے آیا۔ بڑے بڑے آئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف بھونکے، لیکن کیا ہوا؟ دنیا میں بھی ذلیل ہو کے گئے اور آخرت میں تو ان کے لیے ذلت لکھی ہوئی ہے۔ اور کیا بیان کیا جائے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے؟ ابھی جیسا کہ ہم لوگ درس میں تھے، آقا نے کیا بیان کیا کہ ان کا در انبیاءوں کے در سے افضل تھا۔ واقعا تصور کرنے والی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے 1,23,999 انبیاء بھیجے، اور کتنے بڑے بڑے انبیاء،
آدم جیسا نبی، موسیٰ جیسا نبی، عیسیٰ جیسا نبی، داؤد جیسا نبی صاحب شریعت ہو کر کے آ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابل میں نہیں لا رہا۔ گویا انبیاء ہو کر کے وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابل میں لانے کو تیار نہیں ہے۔ اور واقعاً وائے ہو آج کے دور کا مسلمان جو خاکی ہے، جو ادنا سا ہے، اور مقابلہ کس کے لیے کرنے کو تیار ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلہ آنے کو تیار ہے۔ کیا حشر ہونے والا ہے؟ کسی انبیاء کی بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے مقابلہ آ کر کے کھڑا ہو جائے۔ کسی انبیاء کی بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کر لے یا حق کو کھا لے۔ اور جس نبی کے بارے میں آپ سنیں، جیسا کہ جناب آدم کے بارے میں ایک قصہ بس ملتا ہے۔